اللہ علیہ آلہ و اصحابہ یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ جتنی دیر میں یہ رجسٹر کی تکمیل ہو رہی ہے اور اجازت آ رہی ہے اتنی دیر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک میسیج، ایک پیغام لے کر کے یہاں سے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرمائیں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور ہمارے درمیان آج کے دولہ سید اظہار میاں اور نواب میاں سلمہ المنان وحفظہ الرحمن بن سید سلطان میاں علیہ الرحمہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اس چہرے کو مبارک فرمائیں، اس گھڑی کو مبارک فرمائیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں۔ تو اس فرمان الہی سے بالکل واضح ہے کہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، بالکل واضح، بالکل کلیئر ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ انسانوں ہی میں سے بنائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر صرف بیٹے دیے ہوتے تو جوڑا یقیناً اگر وہ دیتا تو یا تو جن سے یا غیر جن سے، تو جن سے اس نے دیا، انسان ہی میں سے اس نے جوڑے بنائے۔ بیویاں کسی اور جن سے نہیں بنائی، حیوانات میں سے یا جنات میں سے نہیں بنائی، بلکہ انسان میں سے جوڑے بنائے، کیونکہ ایک فطری بات ہے کہ ہر جنس کو اپنی جنس کے ساتھ سکون ملتا ہے، اسی کے ساتھ اسے اس کا میلان ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو رہنے اور زندگی گزارنے کا جی چاہتا ہے۔ تو جنس ہی میں سے بنائے، اور کیوں بنائے یہ بھی اللہ رب العزت نے خود ہی آگے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، تاکہ تمہیں ان کے پاس سکون ملے۔ اب سکون سے یہاں کون سا سکون مراد ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ یہاں پر سکن الہ، یہ عربی کا ایک عربی گرامر کے اعتبار سے ہے، لغت کے اعتبار سے ہے۔ تو سکن الہ فرمایا، دو معنی آتے ہیں، سکن عندہ، سکن الیہ، اس کے پاس سکون پایا، اس کے پاس سکون، یعنی آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو دونوں کے معنی جو کم عربی جانتا ہے وہ یہی کرے گا کہ سکون پایا، لیکن جو عربی صحیح سے جانتا ہے، جو عربی میں مہارت رکھتا ہے، جو فصاحت اور بلاغت کو جانتا ہے، وہ جب ترجمہ کرے گا تو پھر ترجمہ سوچ سمجھ کے کرے گا اور اس کی فصاحت و بلاغت کو سامنے رکھ کر کے کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب سکنہ کے ساتھ الہ آئے تو دلی سکون کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر سکون سے دلی سکون مراد ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جوڑے بنائے، انسانوں کے جوڑے بنائے، جوڑے اللہ کی جانب سے بنتے ہیں، انسانوں ہی میں سے بنائے، اور اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ اور اسے اپنی نشانی قرار دیا، اسے اپنی نشانی قرار دیا، اور اس کی رحمت کاملہ یہ ہے، کمال رحمت یہ ہے کہ اس نے صرف جوڑے ہی نہیں بنائے بلکہ اس کو دلی سکون بھی بنایا، اور ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی، یعنی ایک وہ رشتہ کہ اس سے قبل نہ یہ کسی کو جانتے، نہ وہ ان کو جانتے، نہ ہم کسی کو جانتے، نہ لڑکے والے لڑکی والوں کو جانتے، نہ لڑکی والے لڑکے والوں کو جانتے، لیکن اس کے باوجود نکاح کا ایک بندھن ایسا ہے، یہ ایک ایسا مبارک رشتہ ہے، یہ ایک ایسی مبارک ساعت اور گھڑی انسان کی زندگی میں آتی ہے کہ جس سے یہ رشتہ ایک اٹوٹ بندھن کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ شکل اختیار کر جاتا ہے۔ پھر اپنا دکھ، سامنے والے کا دکھ،
برابر ہو جاتے ہیں، اپنی خوشی سامنے والے کی خوشی برابر ہو جاتی ہے، اس کو دکھ ہے تو خود کو دکھ ہے، اس کو خوشی ہے تو خود کو خوشی ہے، خوشی اور غم میں ہر ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے ہیں، صرف لڑکا اور لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندان اور تمام رشتہ دار، حتیٰ کہ احباب بھی، حتیٰ کہ متعلقین بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا قرآن میں کہ میں نے اس رشتے میں مودت اور رحمت رکھی ہے، یعنی رحم دلی رکھی ہے، محبت رکھی ہے، مودت رکھی ہے، دلی سکون رکھا ہے، اس کا اثر آپ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے کہ صرف لڑکا اور لڑکی نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کے بہن بھائی نہیں، بلکہ اس کے تمام رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کے ملنے جلنے والے بھی، ان میں بھی ایسی رحمت اور دلی سکون ہوتا ہے کہ ان کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ فلاں مصیبت میں ہے تو وہ اس رشتے کے خاطر دوڑتے چلے آتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی مودت اور رحمت، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا خالو زادہ ہے، یہ خالہ زادہ ہے، یہ میرا مامو زادہ ہے، یہ میرا چچا زادہ ہے، یہ میرا پھوپھی زادہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان سب کی شروعات ہوئی ہے ایک رشتے سے، اور وہ ہے نکاح کا رشتہ، وہ ہے نکاح کا بندھن۔ اس ایک بندھن نے اتنے لوگوں کو ایک مضبوط کڑی میں، ایک مضبوط لڑی میں پرو کر کے رکھا ہے۔ نکاح سے ہی تو شروعات ہوئی، نکاح کے بعد ہی آپ کو ماموں ملے، نکاح کے بعد ہی آپ کو خالو ملے، نکاح کے بعد ہی آپ کو فلاں ملے، فلاں ملے، ان کو کوئی ملے، ان کو کوئی ملے، نکاح کے بعد ہی آپ کو پھوپھا ملے، نکاح کے بعد ہی آپ کو ساری چیزیں آپ کو نکاح کے بعد ہی ملی۔ تو یہ سارے رشتے ایک نکاح سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کو بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور دیکھیں اسلام کا نظام اور سسٹم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو یہ ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، دوسرے اس نکاح کے ذریعے ان کی اس اخوت، اس بھائی چارگی کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور زیادہ اس کو تقویت عطا فرما دی۔ یہ ایک نظام ہے، اسلام کا ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم، یہ نظام دوسری جگہ آپ نہیں پائیں گے کسی جگہ، یہ خصوصیات میں سے اسلام کی۔ اسی لیے رب نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، ان میں سکون رکھا، ان میں مودت رکھی، ان میں رحمت رکھی، اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت پر، اس کی عظمت پر، اس میں نشانیاں ہیں، مگر ہے کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، سنجیدگی سے سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اس میں غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کبھی قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، نہیں، ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ قوم بنے کہ جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتی ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی غور و فکر کرنے کی جو جگہ ہے وہ قرآن کریم۔ قرآن کریم پڑھتے جائیے، اس کی سطر سطر پہ انگلی رکھے جائیے اور پڑھتے چلے جائیے، اور ہر حرف پر انگلی رکھ کر کے اور پھر غور کرتے چلے جائیے۔ آسمان میں غور کیجیے، زمین میں غور کیجیے، کیا اس نے نہیں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ اونٹ کی خصوصیات گوگل پہ کبھی ڈال کر کے پڑھیے آپ، اور جا کر کے سرچ کرنے کی کوشش کیجیے کہ اونٹ کو کیا خصوصیات دی۔ ایک ریت میں چلنے والا، ریگستان میں گرم ریت پر جس پر آپ قدم نہیں رکھ سکتے ننگے پیر، اس ریت میں وہ اونٹ چلتا ہے، کیا کچھ تو خصوصیت ہوگی اس کی، اس کے پاؤں کو وہ خصوصیت دی۔ وہ جب ریت پر، گرم ریت پر بیٹھتا ہے تو اس کو ایسی جگہیں بیٹھنے کی دی ہیں کہ جو ریت سے جلتی ہی نہیں ہے، اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف پہنچتی ہی نہیں۔ تکمیل ہو جائے تو مجھے بتا دیں، ہو چکا، سائن کر کے لے کے تو کبھی تکلیف پہنچتی نہیں ہے اس کو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الارض كيف سطحت، زمین کیسے بچھا دی گئی، والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو کیسے رکھ دیا گیا ہے۔ تو آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق، اونٹوں کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا، یہ تمام آیات ہیں، یہ تمام نشانی، انہی نشانیوں میں سے ایک نکاح ہوئی ہے۔ انسان کو دیکھو نظام چل کیسے رہا ہے، مخلوق کیسے یہ جنریشن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیسے جب تمام چیزوں میں آپ غور کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ دیں گی خدا کا، یہ معرفت الہی کا راستہ آپ کے لیے آسان کرے گی، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ کے لیے آسان کرے گی۔ نکاح صرف اس لیے نہیں کہ ہم نکاح کر کے اپنی زندگی سے گزارے، نہیں، اس سے اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر نکاح کرنے کے بعد ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا تو پھر ہم نے نکاح کے مقاصد کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس نظام اور سسٹم کو کبھی نہیں غور سے دیکھا کہ جو اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، سورۃ النور اور سورہ احزاب، میری بہت گزارش ہے آپ سے اور بہت مخلصانہ گزارش و اپیل ہے کہ سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور پڑھوائیں، حتیٰ کہ اگر آپ ہو تو انہیں